بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ان کی والدہ عرصے دراز سے بیمار ہیں اور کمرہ چھوٹا ہے، تو انہوں نے اپنے بیڈ کے سامنے والدہ کا بیڈ رکھا ہے اور رخ ایسا ہے کہ والدہ کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ اتنی بیمار ہیں کہ اٹھ کر اپنا رخ وغیرہ نہیں تبدیل کر سکتی ہیں۔ تو اب وہ کرتی ایسے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتی ہیں تو اپنے چہرے کے سامنے ایک بوتل رکھ لیتی ہیں تاکہ کسی کا سامنا نہ ہو، اور اس طرح نماز پڑھ لیتی ہیں۔ کیا ان کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ دیکھیں، ویسے تو استقبال قبلہ یعنی قبلے کے روح ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، لیکن جب صحیح عذر لاحق ہو جائے تو خود شریعت اس شرط کو ساقط کر دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے میں کسی درندے کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہو، یا مثال کے طور پر دشمن بیٹھا ہوا ہے پیٹھ پیچھے، اگر آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں تو پیٹھ اس طرف ہو جائے گی اور آپ کو اپنے دشمن کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، یا اسی طرح یہ بیماری کی صورت ہے کہ اگر انسان حرکت کرے گا تو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ استقبال قبلہ ساقط ہے۔ اب آپ کی والدہ جس طرح لیٹ کر نماز پڑھنا چاہیں، یعنی جس طرف ان کا رخ ہو نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور وہ بروز قیامت اس کی وجہ سے قابل گرفت نہیں ہوں گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میرے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اتنا تھا کہ شوہر نے زندگی میں کہا تھا کہ جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو، اور اب شاید شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ بیوی اور ان کے بچے جو ہیں یہ وراثت میں حصے دار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، ہم نے کل بھی آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر لفظ آزاد غصے میں کہا جائے یا بیوی کی طرف سے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا جائے تو فوراً طلاق پڑتی ہے اور طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو ان بہن کو پہلے ہی غور کرنا ہوگا کہ اگر شوہر نے غصے میں یہ الفاظ کہے تھے تو پھر نیت کا اعتبار ہی نہیں، ان کی طلاق پڑ گئی، اور میرا غالب گمان ہے کہ شاید یہ بچوں کو لے کے میکے آ گئی تھیں، تو گویا کہ آپ کا نکاح ختم ہو گیا تھا۔ اگر آپ کے شوہر نے اس کے بعد آپ سے جدید نکاح نہیں کیا تو یہ نکاح ختم ہے۔ اب اگر شوہر کا انتقال ہوا تو یقیناً آپ ان کی زوجہ نہ رہی تھیں، اس لیے آپ کو تو وراثت نہیں ملے گی، لیکن جو ان شوہر سے بچے ہیں وہ تو آپ کو طلاق دینے کے باوجود اپنے باپ کے ہی بچے ہیں، باپ کا رشتہ تو منقطع نہیں ہوگا، تو آپ کے بچوں کو ضرور حق ملے گا وراثت میں سے، تو آپ اس کا بالکل مطالبہ کر سکتی ہیں۔ اگر وہ شوہر نے بالفرض دوسری شادی بھی کر لی ہو یا نہیں شادی کی تھی اور اس کا پیسہ اس کے ماں باپ یعنی بچوں کے دادا دادی وغیرہ کے پاس ہے، یا چچاؤں اور تایا وغیرہ کے یا پھوپھیوں کے پاس ہے، تو بالکل ہی جا کے مطالبہ کر کے اپنا حق لے سکتے ہیں، ان کو یہ حق دینا پڑے گا۔ ایک یہ بہن فرماتی ہیں کہ یہ شاید گر گئی تھی اور ان کے سر پہ کوئی چوٹ وغیرہ ایسی لگی ہے کہ یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ اب یہ نماز پڑھتی ہیں تو بار بار رکعتیں بھول جاتی ہیں، یاد نہیں رہتی، تیسری چوتھی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، جو مسلسل اس مرض کا شکار ہو کہ بیچارہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ تیسری چوتھی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ڈاؤٹ محسوس ہو کہ 3 ہیں یا 4، تو آپ کم والی کو اختیار کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ آخر میں احتیاطاً سجدہ سہو کر لیں، زیادہ بیسٹ ہے، یعنی اگر آپ کو شک پڑا کہ 2 ہیں یا 3 تو 2 سمجھیں اور شروع رکھیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر 3-4 میں شک ہے تو تیسری مان لیں، اور اس طرح آخر میں کمپلیٹ کر کے سجدہ سہو کر لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ مزید کرم فرمائے گا۔